नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर आज छोटा इमाम बारगाह अंसारियान में एक मजलिस चहलूम का आयोजन किया गया, जिसमें सोज खान हसन अब्बास जैदी सराय रसूलपुर ने मरसिया पढ़ा और इसके बाद मजलिस को खिताबत करते हुए आली जनाब मौलाना मोहम्मद हसनैन ने कहा कि मौत से मीठी चीज़ कोई नहीं। उन्होंने मौत के बारे में कहा कि मौत के बाद भी ज़िंदगी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि मरने वाली रज़िया खातून एक मोमिन औरत थी। वे अपने पीछे 2 लड़कों और 2 लड़कियों, वे अपने शौहर, भाइयों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को रोता हुआ छोड़ गई। खुदा उनकी रूह को सुकून दे, और जिनको वे रोता बिलखता छोड़ गई है, खुदा उनको सुकून दे। मजलिस के बाद बिरादरी, वे रिश्तेदार, वे सगे संबंधी ने फातिहा पढ़ी। इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। चलता हुआ खंजर देखा खून के आंसू बहे क्यों ना उसकी आँखों से, खून के आंसू बहे क्यों ना उसकी जिसने रुकते हुए नानाशा भरा घर देखा। हल्के शाबीर पे चलता हुआ खंजर देखा। जिसकी मादर का जनाजा भी उठा था शब में, जिसकी मादर का जनाजा भी उठा था शब में, उसी ज़ैनब को ज़माने पूरे सर देखा। हल्के शाबीर पे चलता हुआ खंजर देखा। जिंदगी की अलामत क्या? काम आ रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। पैगंबर ने फरमाया ये जिंदा है, समाज ने कहा ये मुर्दाद। तो अगर पैगंबर ने फरमाया कि ये जिंदा है, इसका मतलब क्या है कि इसे मरने के बाद भी हमारे काम आना होगा, वरना ये मर गया। अगर ये काम आ रहा है तो पैगंबर की हदीस है, और अगर काम नहीं आ रहा है तो फिर मानना पड़ेगा कि वो हदीस जाली है। तो फिर दिखाइए कि काम आ रहा है कि नहीं। अब इसका काम आना दिखाऊंगा मैं, जिसे हम मुर्दा समझ रहे हैं। इंतकाल हुआ सहारनपुर में, खबर मुजफ्फरनगर पहुंची। जैसे पता चला फला साहब का इंतकाल हो गया, आपने जबान से क्या कहा? जरा जोर से बोलिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, ये किसी शायद का मतला है, मिसरा है, हदीस है? नहीं, ये है कुरान की आयत। क़िबला बैठे, कुरान की आयत का मिजाज ये है, जो पढ़े उसे भी सवाब
जो सुने उसे भी सवाब, जिसके लिए पढ़ा जाए उसे भी सवाब, जो देखे उसे भी सवाब। ये खबर 500 आदमियों तक पहुंची। 500 ने यही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाब किसे मिला? पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी, और जिसने पढ़वाया उसे भी। सच बताइए, अगर इसके मरने की खबर ना पहुंचती तो आप क्या इस आयत की तिलावत करते? ना करते। इसका मतलब यह कि इसने पहला फायदा ये पहुंचाया कि तुम्हारे नामाए अमाल में एक आयत लिखवा दी। नहीं पहुंचे, एक आयत का सवाब आपके नामाए अमाल में लिखा गया, तो फायदा पहुंचा। जो फायदा पहुंचा है वो जिंदा। अच्छा, एक पैगंबर की हदीस सच्ची हो गई, ये तख्त पे लेटा है मगर फायदा पहुंचा रहा है। ज़ाहिरन मुर्दा हो गया मगर फायदा पहुंचा रहा है। आपने कहा मैं तो दिल्ली हूं मगर सहारनपुर जाना पड़ेगा, रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारी तो नहीं थी, मोहल्ले की बात थी। क्यों जा रहे हो? मुंह दिखाना है। ये सारे जुमले में वही बोल रहा हूं जो आप बोलते हैं आपस में, मुंह दिखाना है, मुंह। आप चले दिल्ली, यहां से कितना किलोमीटर है? कितना? 200 किलोमीटर होगा। 200 है ना? 200 किलोमीटर तो आपने नाप लिए, कदम नहीं नापे। अल्लाह के यहाँ किलोमीटर का वो नहीं है नाम, वहाँ कदम का है। जाके हदीस पढ़िए, तुम्हारा छठा मौला फरमाता है जब कोई मोमिन किसी मोमिन की खबर गम सुन के, उसके इंतकाल की खबर सुन के अपने घर से चलता है, जब तक उसके घर नहीं पहुंच जाता अल्लाह हर कदम पर 70 नेकियां नामाए अमाल में लिख देता है। हर कदम पर 70 नेकियां। सफर था 200 किलोमीटर का, कदम जोड़े, वादा अल्लाह कर रहा है, मौलवी साहब नहीं। अल्लाह ने कहा हर कदम पे दूंगा, तो उसने नेकी दी। तो ये बताओ फायदा पहुंचा कि नहीं? जो फायदा पहुंचाए वो जिंदा है। इसका मतलब यह है कि रसूल की हदीस सच्ची है, ये जिंदा है। पहला फायदा क्या पहुंचाया? एक आयत का सवाब तुम्हें दिलाया। दूसरा फायदा क्या पहुंचाया? जब तक तुम चले हर कदम पर 70 नेकियां। अगर आज के बाद तुम्हें मजलिस जनाजा उठाने में लुत्फ ना आए तो फिर मजलिस पढ़ने का फायदा नहीं। तब्दीली आना चाहिए मजलिस के बाद। आप सहारनपुर पहुंचे, सबसे पहले आपने कहा कि बताओ मरहूम या मरहूमा का बेटा कहाँ है? आपने बेटे को बुलाया, सबसे पहले करके सर पे हाथ रख के एक जुमला कहा, वो भी आपने इबादत समझ के नहीं कहा, आदत मिजाज में आ गया और व्यक्ति यही हो रहा है। सिर पे हाथ लगा, भाई अल्लाह तुम्हें सब्र दे, खुदा मरहूम को खरीद रहमत कराए। साथ यहीं तक था, यही कहते ना। आपको पता आपने क्या किया? आपको पता ही नहीं। अगर पता चल जाता तो मजा लेके ये काम करता। पैगंबर फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी मोमिन की खबर गम सुन के उसके घर जाता है और जाने के बाद उसके यतीम बच्चे को बुला के उसके सर पे हाथ फेरता है, तो जितने बाल उसकी हथेली के नीचे आते हैं अल्लाह फरिश्तों को कहता है हर बदले बाल के बदले में इसके नामाए अमाल में 70 नेकियां लिखता चला जा। नहीं पहुंचेगा, हर कदम पर 70। आयत का सवाब इसने दिलाया, 70 नेकियों का सवाब इसने दिलाया। हर बाल के बदले में, अच्छा लफ्ज भी बाल का इस्तेमाल हुआ। ये दुनिया का सबसे सख्त काम है किसी के बाल गिनना। अगर ये सवाल सख्त ना होता तो मौला अली से थोड़ी पूछा जाता, ये बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं? मौला ने फरमाया बता दूं तो क्या गिन लेगा? उसने कहा नहीं गिन पाऊंगा। तो मौला ने कहा याद रख, बाल जितने भी हो मगर हर बाल की जड़ में शैतान बैठा है जो तुझे बहका रहा है। अच्छा हदीस किसकी है? हदीस किसकी है? पैगंबर की हदीस है, मेरी आपकी नहीं है। हमने कह दिया, क़िबला ने कह दिया। पैगंबर फरमाने जब कोई शख्स किसी मुसलमान मोमिन के बच्चे के सर पर जो यतीम होता है उसके सर पर हाथ फेरे, अल्लाह हर बदले के बाल के बदले में 70 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देता है। अगर मजमा यहाँ बैठा है तो मैं फजीलत की मंजिल से एक जुमला कहना चाहता हूँ। भाई पैगंबर ने फरमा दिया कयामत तक के लिए कानून बन गया, जो भी किसी यतीम के सर पे हाथ फेरेगा 70 नेकियां हर बाल के बदले में नामा अमाल में लिखी जाएगी। जिसने आपके सर पे हाथ फेरा उसे 70 नेकी मिली, जो मेरे सिर पे हाथ फेरा उसे 70 नेकी मिली, जिसने हम सबके सर पे हाथ फेरा उसे 70 नेकी मिली। तो मैं जुमला कहूं, जो हमारे तुम्हारे सर पे हाथ फेरे उसे तो 70 नेकियां मिले, तो जो अबू तालिब 17
سزا ابو طالب کو نہیں ملی, اور اگر ملی تو پھر کافر کیوں لکھ رہے ہیں؟ پیغمبر نے 17 برس تک پیغمبر کے سر پہ جناب ابو طالب نے ہاتھ کیا. ایک اور حدیث سنی, پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے میری یہ 2 انگلیاں. یہ جملہ ہے مجھے, وہ جنت میں ایسے رہے گا میرے جیسے یہ 2 انگلیاں. اگر کوئی کسی مسلمان کی کفالت کرے, غور کیجئے گا, اگر کوئی مسلمان کی کسی کفالت کرے وہ تو جنت میں نبی کے ساتھ رہے, تو اگر کوئی رسول اسلام کی کفالت کرے وہ کیسے ساتھ رہے؟ کیا ہے, ہر چیز پر پروردگار عالم نے جزا رکھی. شروع 11 بجے ہوتی ہے, مولانا کو پر 12 بجے دیا جاتا ہے, اور 12:30 بجے محسن آزاد ہے. اس کا کام کی کچھ روز دینا, مجلس کبھی ہفتے میں مہینے میں ایک بار ہوگا, مگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہر دفعہ مجلس کے بیچ ہی میں آزان ہوگا, تاکہ اس کا کہ ایک بڑا زبردست میسج جائے گا وہ آپ خود سمجھ جائیں. صلوات پڑھے جب آپ کو معلوم ہے کہ سڑک میں آزان ہے, یہ کوشش کریں کہ آزان سے پہلے, کیونکہ مسجد اور امام باڑہ کا ملا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے. موزن کہہ رہا ہے یا اللہ خیر لمن, آؤ عمل خیر کی طرف, آؤ عمل خیر کی طرف. ہم یہاں میں کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی پوری قوم یہاں بیٹھی ہے, وہ موزن چلا کے نہ کرا, اس کا غلط ہے, کیا فائدہ. پھر ذمہ دار کی ذمہ داری جو جیسے مولوی صاحب نے کیا, مولوی صاحب کیا کہتے ہیں مولانا 10 بجے آ کے, اب یا تو یہ ہے کہ پہلے مولانا مجلس پڑھ لے, بعد مرثیہ, اس کے بعد سسٹم میں نہیں کیا کریں, کچھ نہیں بدلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد. کوشش کیجیے, نماز کا احترام اپنی جگہ ہے, اسے کوئی مولوی صاحب نہیں بدل سکتا, کوئی مفتی نہیں بدل سکتا. بڑے بڑے کام روک کے نماز پڑھی جاتی ہے, مگر ہمارے یہاں سسٹم نہیں بدلا جائے گا. اور میں ماشاءاللہ سب جو ہے ماشاءاللہ اپنے اندر جو ہے لیڈر, آیت, رہنما, پیشوا, ہادی سب ہم آپس میں, مگر یہ نظام نہیں بدلا جا سکتا. ہر موضوع پہ میٹنگ ہوگی, مگر اس پر کبھی میٹنگ نہیں ہوتی کہ بھائی مجلس یا پہلے ہو یا بعد میں, یا مطلب کیا, یا تو پہلے ہونا چاہیے بعد میں ہونا چاہیے. اب آزان ہو رہی ہے, آپ کو اچھا لگ رہا, مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا. صلوات پڑھے محمد بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں, یہ جو مجلس کر رہے ہیں, یہ اللہ کی خواہش ہے. اس کے ذکر حسین, اور وہ جو نماز کے لیے بلا رہا ہے وہ حسین کی خواہش ہے, سبحان اللہ, قابل نہیں ہے. اس لیے کہ جس سید سجاد کو ہم روتے ہیں, جس کا مرثیہ پڑھتے ہیں, جس کے مسائل پڑھتے ہیں, مصلی پہ بیٹھ کے امام کو روئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی امام حسین کا ٹکراؤ نماز سے نہیں ہو سکتا. اور ہم اسی پہ تلے ہوئے ہیں. میں آپ کو نہیں کہوں گا تو آپ کو تو برا لگ جائے گا, میں اسی پہ لگا ہوا ہوں کہ بس مجلس کے بیچ میں آزان ہوگی, پھر ہم لگائیں گے کہ مولوی صاحب نے نماز, بھائی نماز آزان سے پہلے اتنی دیر پڑھی, آزان کے بعد اتنی دیر پڑھی. صلوات پڑھے محمد بھائی. کیا ہے یہ زندہ ہے کہ ہوگا؟ اللہ نے اس مردے کے ذریعے بھی آپ کو فائدہ پہنچایا. پہلے آیت کا ثواب, پھر ہر قدم پہ 70 نیکیاں, پھر ہر بار کے بدلے میں ثواب دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہر بستی میں 2-4 آدمی ہیں بیچارے جو غسل دینے میں ایکسپرٹ ہیں. یہی ہے, 2-4-5-10 ہوں گے. کسی کا کہ ابا مرے فون بھی کو کر دیا جاتا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا آپ آ جائیں, چچا کا انتقال ہو گیا آپ آ جائیے. چلیے تو بستی میں مرے جو یہ آ گئے, اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں ابا اور آپ اکیلے ہوتے تو کیا آپ ابا کو بغیر غسل کے دفن کر کے آتے؟ سوچئے, ہر بستی میں آپ نے جنازہ اٹھائے, مگر ہائے تیری غربت, تیرا جنازہ نہ اٹھ پایا. غربت جانتے حسین, حسین کی سب سے بڑی غربت یہ تھی کہ خود بغیر کفن کے دفن ہوا ہے, مگر پوری دنیا کو کفن پہنا رہا. اس کا انتقال پر کربلا کا کفن دینا. اے میرے مولا سلام ہو, سلام ہو تیرے مرتبے, پوری دنیا کو نظام دینے والوں کا نام ہے ہے. ہمیں جانتے ہو حسین کے دل کا سب سے بڑا ارمان کیا تھا؟ سب سے بڑا ارمان یہ تھا کہ مجھے دفن کر دیا جائے. جتنا بڑا ارمان ہوتا ہے وصیت میں اتنی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے. حسین کی وصیت کی شدت جانتے ہیں. جب کربلا میں پہنچے تو بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے کہا, بنی اسد کے لوگوں
اب سے کچھ دنوں کے بعد جب تم یہاں آؤ گے ہمارے تنوں پر سر نہ پاؤ، ہمیں دفن کر دینا۔ وصیت آدمی ایک بار کر دے اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ جب بنی اسد کے مرد جانے لگے حسین نے کہا بنی اسد کی عورتوں آؤ، دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں قتل کے خوف سے دفن نہ کر سکیں تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ اب تو مطمئن ہو گئے نا حسین؟ مگر نہیں، جب عورتیں جانے لگی تو کہا اپنے گھروں کے بچوں کو بھیج دو۔ مرد گئے، عورتیں آئیں، عورتیں گئیں، بچے آئے۔ امام نے فرمایا اے بچوں ہمارے تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم فرات پہ کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پہ ایک مٹھی خاک ڈال دو۔ خدا مرحوما کو غنی کا رحمت فرمائے، سمجھے حسین کو کتنا ارمان تھا دفن ہونے کا؟ مگر کیا حسین دفن ہوئے نہیں؟ 40 دن لاشا بے پورو کفن پڑھانا، 40 دن شیر فضہ نے حفاظت کی۔ اسد فضہ قبر لاشا حسین کا طواف کرتا، غربت حسین کی تھی، مصیبت حسین کی۔ امام اعجاز امامت سے آئے ہیں، چوتھے امام۔ بنی اسد کے لوگوں نے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی چھپ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پھول چھٹی تو انہوں نے دیکھا کہ لاغر بیمار ضعیف گھوڑے پہ بیٹھا ہے، مگر ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، کمر پہ لنگر ہے۔ قریب جا کے کہا آپ کون ہیں؟ امام نے ایک جواب دیا میں ان جنازوں کا وارث ہوں۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، میں ان جنازوں کا وارث ہوں۔ فرمایا کیوں آئے ہیں؟ کہ انہیں دفن کرنے آیا ہوں۔ کہ بندے ہاتھوں سے کیسے دفن کریں گے؟ کہ تم جنازہ لاؤ میں بتاؤں گا کس کا ہے دفن کر دینا۔ کہ ایک حبش کے غلام کا جنازہ آئے، کہنے لگے مولا لاشا تو حبش والے کا ہے مگر خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ امام نے کہا میرے پاپا کے غلام جون کا لاشا ہے، جون کا لاشا دفن کر دیا گیا۔ پھر لائے کہتے 2 لاشیں ہیں چھوٹے چھوٹے مگر خون میں غلطہ ہیں۔ کمر پکڑ کے کہا یہ میری پھوپھی کی تمنا اور محمد ہے۔ اس کے بعد گئے ایک جوان کا لاشا لائے، کہتے مولا لاشا تو 18 برس والے کا ہے مگر دونوں ہاتھ سینے پہ ہیں۔ امام نے کہا نہیں بچانا یہ علی اکبر۔ تمہیں کوئی بندہ دے سوائے میں سردار باپ دلہ گئے لاشا دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کہا مولا یہ کیسا لاشا ہے جسے گٹھڑی میں لائے ہیں؟ فرمایا میرے چچا 5 کا لاشا ہے۔ لاشیں دفن ہوتے رہے۔ اس کے بعد بنی اسد والے آئے اور آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا کیا سارے لاشیں دفن ہو گئے؟ کہتے فاطمہ نے لال نہیں لاشیں تو سارے دفن نہیں ہوئے، ایک لاشا بچا ہے مگر مولا آپ کو وہیں چلنا ہوگا۔ کہا کیوں جب سارے لاشیں لائے ہو اسے بھی لے آتے؟ کہا مولا کیا کریں اس لاشے پر اتنے زخم ہیں جسے اٹھانا ممکن نہیں ہے۔ امام کمر پکڑ کے اٹھے، ارے وہی تو میرے بابا۔ جزاک اللہ، اولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار باپ اللہ کی۔ اب سوئی تو گزر گئے نا سجاد کی شہادت، سوچ کے رونا کہ اس کی شہادت کے قریب بیٹھے ہو تو 40 برس خون رو گیا، بہت رو رہے ہو، چاند رات سے رو رہے ہو، مگر اس مجمع میں ہے تو ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ہاں حسینی میں نے رونے کا حد ادا کر لیا۔ نہیں جانتے ہو کہ اس لیے کہ تم جب تک رو گے پانی کے آنسو ہو گے، سجاد جب رویا خون کے آنسو ہو گیا اور یہ کہہ دے رویا بابا آپ کو رونے کا حد ادا نہیں ہوا، یہ میرے مظلوم بابا۔ ایک جملہ سنیے، 3 جنازے چوتھے امام کے حوالے سے کہا، 3 جنازے اس کائنات میں سے جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے ہوئے، تینوں کا نام سین سے ہے، ایک کا نام سیدہ، ایک کا نام سکینہ، ایک کا نام سجاد۔ جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے چیخ مار کے ہوئے، سلمان نے پوچھا مولا چیخ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی مجھ سے نہیں کہا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر مجھ سے شکایت نہیں کی۔ پہلا جنازہ، دوسرا جنازہ جانتے کس کا؟ سکینہ کا، غسل دینے والی زینب چیخ مار کے ہوئی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیر تو ہے کیوں رو رہی ہے؟ کہتے میرے لال یہ بتا میں قمیض کیسے اتاروں؟ قمیض اتارنا چاہتے ہوں مگر قمیض کے ساتھ سکینہ کی کھال۔
نے ثواب کی وجہ سے دعوت کی بشارت کا بھائی کا شروع کر رہا درجات کو بلند فرما دیوار معصومین میں جگہ عنایت فرما دیوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما حاضرین میں اس کو سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے شکر میرے گھر جو ایک بار جا چکا اس کو بار بلا لیں دو بار جا چکا اس کو بار بلا لیں آٹھ بدنا تو حسین کا دیدار رکھیں خدایا نظام مسجد کی حفاظت فرما مخالفین مسجد کو رسط و نابود فرما خدایا مقام موسم رحمتی و زردائے اللہ سکستانی کی حفاظت فرما رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دنیا کے جس کو نے مشیاں نے قرار زندگی گزارے ان کی عزت نام و شادو کی حفاظت فرما اتنا واسطہ محمود اور محمد کا انہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا جو عطا کا طریقہ آتا ہے جتنے مومن بیٹھے ہیں دل میں جو نیک بھی آزاد ہے خدا اسے پورا فرما خدایا اس کورونا کی وبا سے جہاں جہاں مسلمان زندگی گزارے ہیں بلکہ انسان زندگی گزارے ہیں ان کی حفاظت فرما خدایا ہمارے بارش کے ظہور میں تعجیل فرما